بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ شمس کے بعد اگلی سورت سورۃ اللیل ہے، جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس کی 21 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت زیادہ منقبت اور فضیلت کا بیان ہوا ہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے اتقا کا لقب دیا۔ ایک بات تو یہ کہ سب سے زیادہ تقوی والے وہ ہیں، اور دوسری جانب یہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ مقام اس کا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وہ ڈرنے والے، پھر آگے یہ فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ تعالیٰ ان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ گویا کہ اگلی صورت میں سورۃ الضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وعدہ ہے، اور یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ وعدہ ہے۔ انہی خصوصیات کو اور مماثلتوں کو، مشابہتوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے یہ فرمایا کہ صدیق اور نبی، ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی میں، صدیق میں نبی بننے کی پوری صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی جانب سے نبوت کا امتیاز اور تاج ان کے سر پر نہیں ہوتا، باقی وہ نبی بننے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگلی سورت سورۃ الضحیٰ ہے، جس کا پس منظر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی ابتدا ہوئی، سورہ اقرا نازل ہوئی، تو کچھ عرصے تک وحی بند رہی۔ اللہ کی حکمتیں تھیں، مصلحتیں تھیں اس میں، تو مشرکین مکہ نے یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو اس صورت میں اس کا جواب دیا گیا کہ تمہارے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی حکمتیں ہیں، جیسے والضحیٰ، سورج کی روشنی ہے، واللیل اذا سجا، اور رات کی تاریکی ہے۔ جیسے دن اور رات یہ تغیر کی ایک علامت ہے کہ کبھی دن ہوتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، رات ہوتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رات ہونے سے مخلوق سے یا اس کائنات سے اللہ ناراض ہو گئے ہیں، نہیں، بلکہ یہ اس کے ایک نظام کا حصہ ہے کہ کبھی دن کبھی رات، کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی جو ہے خوشی ہے کبھی غم ہے، تو یہ اس کی ایک تربیت کا اور اس کے نظام کا حصہ ہے۔ اگر دن ہی دن رہے تو بھی دنیا کا نظام نہیں چلے گا، اگر رات ہی رات رہے تو بھی نظام نہیں چلے گا۔ اسی طریقے سے وحی کا رک جانا اور شروع ہو جانا، یہ دونوں ہی اللہ کی حکمت اور مصلحت کے تحت ہیں۔ باقی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 تعلیمات دی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو کے اوپر جو ہے وہ زبردستی نہ کریں، سختی نہ کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل تمہارے پاس آ جائے تو اس کو ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں۔ اس میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ کیونکہ بلکہ اصل میں تو ہمارے لیے ہی تعلیم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اخلاق اتنے عالی ہیں کہ یہ آپ سے تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ یتیم کے ساتھ زیادتی کریں یا سائل کو ڈانٹیں۔ تعلیم ہمارے لیے، اگر کسی کی کفالت میں یتیم ہو تو اسے چاہیے کہ اس کو اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھے، کیونکہ آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم ھکذا فی الجنہ، 2 انگلیوں کو اشارہ کر کے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں دونوں جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اور سائل کو ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ کوئی بھی سائل ہمارے پاس آ جائے، ہم نے اسے دینا ہے یا نہیں دینا، تسلی ہو تو اطمینان ہو تو دینا چاہیے، بالخصوص زکوٰۃ کے معاملے میں۔ لیکن اگر نہ بھی دینا ہو تو اسے ڈانٹنا، ڈپٹنا یا اسے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، بس آرام سے معذرت کر لینی چاہیے۔ اگلی سورت سورہ انشراح ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اللہ کی جانب سے تسلی بھی ہوئی، بشارت بھی آئی ہے کہ آپ کا اللہ نے شرح صدر فرما دیا، اور جس کو شرح صدر ہو جائے فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر چیز میں ان کو ایک راہ اور جو روشنی ہے، رہنمائی ہے، وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرمایا کہ جو آپ کا جو مذکور ہے اس کو ہم نے بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ عرش سے لے کر فرش تک
کہیں بھی جہاں بھی میرا نام گونجے گا اس کے ساتھ آپ کا نام لیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جڑے گا۔ پھر آگے فرمایا فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، میرے محبوب سختی آ جائے تو گھبرائیں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سختی کے ساتھ ہی نرمی آنے والی ہے، مشکلات کے ساتھ ہی آسانیوں کے دروازے کھلنے والے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا نظام کچھ ایسا ہے، اس لیے جب بھی سختی آئے تو اللہ سے عافیت مانگے اور صبر کرے، پھر جب فرصت مل جائے تو اللہ کی جانب رجوع کیجیے۔ اگلی سورت سورہ 3 ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، جس میں 3 انجیر کی قسم، زیتون کی قسم اور طور سینا کی قسم۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں زیتون اور انجیر کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ یہ بہت زیادہ کثیر الفوائد پھل ہیں۔ کچھ حضرات نے فرمایا کہ نہیں، یہ 2 پہاڑ ہیں جو شام کے علاقے میں ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہاں ہوئی تھی، اس لیے اس متبرک اور مقدس مقام کی قسم کھائی گئی۔ آگے طور سینا تو مشہور پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا اور آپ پر وحی نازل فرمائی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، یہ مکہ مکرمہ ہے۔ یہ 3 عظیم الشان جگہیں ہیں جن کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، اور لوگوں کو قسم جب بھی کھائی جاتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں تو اصل میں وہ کسی چیز کی جانب متوجہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ اتنی متبرک جگہ تھی، ان پر اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، بڑے جلیل القدر پیغمبر پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو فرمایا بہترین اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ہے، لیکن دوسری جانب اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے کہ یہ جب نیچے گرنے پہ آتا ہے تو جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ہاں اگر سیدھا چلتا رہے، ایمان لائے، عمل صالح کرے تو پھر یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ تم قیامت کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ جھٹلانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انصاف نہ ہونے کی توقع ہو، کہ اللہ انصاف کرنے والے نہیں ہیں، احکم الحاکمین نہیں۔ اگلی سورت سورہ اقرا ہے، سورہ علق بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ سورت وہ پہلی سورت ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی، یعنی نزول کے اعتبار سے، اپنی ترتیب نزولی کے اعتبار سے پہلی سورت قرآن پاک کی یہ ہے۔ لیکن اب جو ترتیب ہے قرآن پاک کی، کیونکہ قرآن پاک اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں ایسے ہی تھا جیسے اب ہمارے پاس ہے، لیکن اس کا جو نزول ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موقع بموقع، ضرورت کے بقدر، کوئی آیت پہلے کوئی بعد میں، لیکن آپ اس کو اسی ترتیب سے لکھواتے چلے جاتے تھے جیسی ترتیب اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں تھی۔ اس صورت میں فرمایا کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر فرمایا کہ علم سکھایا ہے انسان کو قلم کے ساتھ، اور انسان کو وہ علم دیا جو نہیں جانتا تھا۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو بالکل جاہل مطلق ہوتا ہے، لیکن رفتہ 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 اتنا علم حاصل کر لیتا ہے، کلا ان الانسان لیطغی، حتیٰ کہ اس علم کی بنیاد پر سرکشی کرنے لگتا ہے۔ اس موقع پر پھر ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو یہ راہ دکھائی جائے کہ ان الی ربک الرجعی، یہ تیرے پاس جو کچھ بھی آیا ہے تیرے رب سے آیا ہے، تجھے رب کے پاس ہی پلٹ کر واپس جانا ہے۔ آگے اسی صورت میں ابو جہل کی کچھ جو گستاخی تھی اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس کے بعد اگلی سورت سورہ قدر ہے، جو لیلۃ القدر کا جس میں تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ آج کی رات بھی جو آنے والی ہے یہ 29 رمضان المبارک کی رات ہے۔ کیا معلوم کہ یہی لیلۃ القدر ہو، اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا منشا یہ ہے کہ مسلمان طاق راتوں کی قدر کریں، ان کے اندر عبادات کریں۔ 27 کے گزر جانے کے بعد یہ مطلب نہیں ہوتا کہ رمضان ختم ہو گیا یا طاق راتیں ختم ہوگی، نہیں، 29 کی رات ابھی طاق باقی ہے، اس لیے اس رات کو بھی غنیمت جاننا چاہیے اور عبادت کے اندر ہی اس کو گزارنا چاہیے۔ اگلی سورہ سورہ بینہ ہے، جس کے اندر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا کفر اور شرک میں بری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔
اب اس کی اصلاح کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں تھی کہ ایک ایسے عالی اور عظیم الشان پیغمبر اللہ بھیجیں کہ جن کے ذریعے سے دنیا میں حق بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے اور دنیا میں غالب بھی آ جائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں یہ اللہ کا جو نظام اور ارادہ ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچا۔ اگلی سورہ سورہ زلزال ہے، جس میں قیامت کا تذکرہ زلزلے کی صورت میں ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن یہ زمین اپنی باتیں بتائے گی۔ یہ زمین باتیں بتائے گی۔ کسی زمانے میں اس کو بڑا تعجب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ زمین کیسے بولے گی، ہاتھ کیسے بولیں گے، لیکن آج کی دنیا میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، تصویریں بنا بنا کے ہمیں دکھاتی ہیں، جو بول رہی ہیں ہمارے سامنے، یہ سب اسی زمین سے نکلی ہیں، باہر سے نہیں آئی۔ اگر یہ زمین کے اجزاء اور ٹکڑے بول سکتے ہیں تو کیا زمین پوری نہیں بول سکتی؟ بولے گی۔ انسان کے اعضاء بھی بولیں گے۔ آگے فرمایا اگلی سورہ سورہ عادیات ہے، جس میں اللہ نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسمیں کھائی ہیں، یعنی وہ گھوڑے جو راہ جہاد میں چلتے ہیں اور ان کے چلنے سے پتھروں پر جب ان کو سم لگتے ہیں تو ان سے چنگاریاں نکلتی ہیں، ان کی قسمیں کھانے کے بعد یہ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، ساری نعمتیں کھاتا ہے، ہزاروں نعمتیں، لاکھوں نعمتیں استعمال کرتا ہے، پھر کہتا ہے میرے رب نے مجھے کیا دیا؟ ربی اہانن، میرے اللہ نے تو مجھے ذلیل کر دیا، مجھے لاچار کر دیا، جو ہے وہ مجبور کر دیا۔ حالانکہ اسے گھوڑے سے سبق سیکھنا چاہیے، بلکہ کئی جانور ہیں جو انسان کو سبق سکھاتے ہیں۔ کتا ایک ایسا جانور ہے جو اس انسان کو سبق سکھاتا ہے کہ مالک اسے 2 دن 3 دن بلکہ 10 دن بھی روٹی نہ دے تو مالک کا در چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ جس مالک نے مجھے 1 دن روٹی دی تھی اس کا میرے اوپر حق ہے کہ میں زندگی یہیں بتا دوں، اسی کے در پہ دم توڑ دوں، میں در چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ تو اسی طریقے سے گھوڑا ہے کہ وہ اسے انسان کیا ہے، نہ انسان نے اس کو پیدا کیا، نہ اس کو پالا بڑا کیا، بلکہ زیادہ سے زیادہ اسے چارہ ڈالا ہے، کچھ عرصہ اس کے ساتھ نیکی کی ہے۔ تو اب یہ گھوڑا ایسی وفا کرتا ہے کہ جنگ کے میدان میں سوار کو بچاتے بچاتے اپنی جان دے دیتا ہے۔ تو جس اللہ نے انسان پر اتنا انعامات کیے ہیں کہ اللہ کا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ انسان اس کے سامنے اپنی جان نچھاور کرے یا اس کی نعمتوں کے سامنے جھکی جائے کہ شکر کے جذبات کے ساتھ اس کے سامنے پیش آئے۔ اگلی سورہ سورہ قاریہ ہے، جس میں قیامت کا جو ہے منظر ہے کہ ایک کڑکا دینے والی اور گرجدار آواز والی ایک قیامت آ رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے پتنگے، جیسے رات کو برسات کے موسم میں رات کو پتنگے اس پر چراغوں پر جمع ہوتے ہیں، لائٹوں پر جمع ہوتے ہیں، لیکن وہ صبح کو بیچارے ایسے مرے پڑے ہوتے ہیں، بکھرے پڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اس قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ بستیوں کی بستیاں، آبادیوں کی آبادیاں ہیں، ان میں ایک ذی روح بھی زندہ نہیں، سب ایسے زمین پر پڑے ہوں گے جیسا کہ پتنگے تمہارے ہاں پڑے ہوتے ہیں۔ اگلی سورۃ سورۃ تکاثر ہے، جو یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں فرمایا کہ تمہیں غفلت میں ڈال دیا مال کی بہتات نے۔ دنیا کے اندر انسان کو غفلت سب سے بڑا جرم ہے، یعنی آدمی اللہ کو بھول جائے، اپنے محسن کو بھول جائے، یہ سب سے بڑا اس کا جرم ہے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امت کے گناہوں میں غور کیا، مجھے غفلت سے بڑا کوئی گناہ نہیں نظر آیا، کیونکہ غفلت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ فرمایا کہ تمہیں غفلت میں ڈال دیا کس نے؟ مال کی، اولاد کی، تعلقات کی بہتات نے۔ میرا مال زیادہ سے زیادہ ہو جائے، اولاد زیادہ سے زیادہ ہو جائے، اور تعلقات میرے زیادہ سے زیادہ ہو جائیں، عزت میری PR بہت زیادہ ہو جائے۔ اس چیز نے تمہیں غافل کر دیا، کس سے؟ تمہارے اللہ سے۔ حتیٰ کہ یہ غفلت تم کا نشہ ہو گیا۔ یہ نشہ ٹوٹے گا کب؟ حتیٰ زرتم المقابر، جب قبر کی دیوار سے تمہارا سر لگے گا، جب وہاں پہنچو گے تو پھر سمجھو گے اوہ کس چیز پر ہم نے زندگی ضائع کر دی۔ مال کے لیے ضائع کی جو مال آج پرایا ہو گیا، اولاد کے لیے ضائع کی جو ہماری قبر پر فاتحہ بھی پڑھنے نہیں آتی، لوگوں کے پیچھے ہم نے زندگی ضائع کی جن لوگوں نے ہمارا تذکرہ 2 دن کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، دعا کریں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے۔
لیکن اب جو کام آنے والی چیز تھی وہ تو اعمال تھے، ہم نے اعمال نہیں بنائے، اپنی نماز نہیں بنائی، روزہ نہیں بنایا، زکوٰۃ، حج، نیکیاں اکٹھی نہیں کی، جو اکٹھی کی تو ان کو دنیا میں ہی جلا کر آ گئے۔ اس لیے فرمایا یہ تمہیں غفلت سے بیدار ہونا پڑے گا، کلا سوف تعلمون، پھر تمہیں خبر ملے گی، ثم کلا سوف تعلمون، پھر پتہ چلے گا، پھر جب سب کچھ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ اب تو یہ کہتے ہیں کہ اب جو گزرتی ہے خیر سے کوئی بات نہیں، آگے دیکھی جائے گی، لیکن جب وہ آ جائے گی تو پھر اس کا کوئی گزر اوقات نہیں ہوگا۔ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے ہم، پھر یہ آگے جہنم ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پھر فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کریں گے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نعمتیں، جن نعمتوں کا قیامت میں سوال ہونا ہے، ان نعمتوں میں ٹھنڈا پانی بھی شامل ہے۔ ہم صبح سے شام تک گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور پانی بذات خود نعمت ہے۔ اس زمانے میں ہمارے ہم میں سے عام آدمی کے پاس وہ نعمتیں اللہ کی ہیں جو پرانے زمانے میں بادشاہوں کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے اس زمانے میں ہماری مسئولیت بھی بڑھ گئی ہے، جواب داری بھی بڑھ گئی ہے کہ اتنی نعمتیں تمہیں دی تھی، کیا کر کے آئے ہو؟ شکر کر کے آئے ہو یا ناشکری کر کے آئے ہو؟ میری نافرمانی میں استعمال کی ہے یا فرمانبرداری میں؟ اگلی سورۃ العصر ہے، اس میں فرمایا قسم ہے زمانے کی۔ اس زمانے سے مراد بعض مفسرین نے فرمایا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد تاریخ عالم ہے، کہ اے لوگوں تاریخ کے سارے صفحات اٹھا کر دیکھو، پرانی سے پرانی تہذیبیں اٹھا کر دیکھو، دنیا کی زندگی کو جنہوں نے اپنا مطمع نظر بنایا وہ ناکام ہوئے۔ ان الانسان لفی خسر، آدمی ناکامی میں جا رہا ہے، الا الذین آمنوا، صرف وہ لوگ بچیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے۔ یعنی صرف ذمہ داری انسان کی خود نیک ہو جانے پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ خود نیک ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی نیکی کی فکر کرنا یہ بھی ہماری ایک بنیادی ذمہ داری ہے، پھر خاص طور سے اس امت مسلمہ کی ہے۔ اور فرمایا وتواصوا بالصبر، پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، یعنی دنیا کی زندگی میں انہوں نے ایک دوسرے کو تسلی، حوصلہ دیتے رہے، کوئی بات نہیں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، کٹ جائے گی، گزر جائے گی، انشاءاللہ آج یہ حالت ہے تو آگے جا کے اچھی حالت آ جائے گی۔ تو یہ 4 صفتیں جن لوگوں کے اندر رہیں، فرمایا وہ تو خسارے سے بچے، ورنہ ہر انسان خسارے میں ہے، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے قارون ہو یا نمرود ہو یا فرعون ہو یا حامان ہو یا شداد جیسا جنت بنانے والا انسان ہو، وہ سب خسارے کے اندر چلے گئے۔ اگلی سورہ ہمزہ ہے، جس کے اندر مال کے جمع کرنے کی مذمت فرمائی، یعنی وہ آدمی کہ جو مال جمع کرتا ہے، پیسے گننے کا اس کو شوق ہے، پیسے سے اس کو تسکین حاصل ہوتی ہے، لیکن راہ خدا میں اس مال کو خرچ نہیں کرتا، بخیل ہے۔ الشح شجرۃ فی النار، فرمایا کہ بخل یہ جہنم میں ایک درخت ہے جس کی شاخیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، جو جس شاخ کے ساتھ لٹک گیا بخل کی شاخ سے، وہ وہیں پہنچے گا جہاں اس درخت کی جڑ ہے، اس جڑ سے جو کچھ آئے گا وہ اس کو ملے گا۔ تو فرمایا کہ بخیل آدمی مال اکٹھا کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کے ساتھ رہے گا، حالانکہ اس کے ساتھ نہیں رہے گا، جو ہی اس کی آنکھ بند ہوگی اول تو دنیا میں ہی ساتھ چھوڑتا ہے۔ فرمایا مال ایسا بے وفا ہے، ایسا بے وفا ہے کہ جو جب تک آپ سے جدا نہیں ہوتا آپ کو فائدہ نہیں دیتا۔ نوٹ آپ کی جیب میں جب تک پڑے رہتے ہیں آپ کے کسی کام کے نہیں ہوتے، جب وہ آپ سے جدا ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز دیتے ہیں، اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو مال تو ہے ہی بے وفا، دنیا میں بے وفائی کر جاتا ہے، ورنہ جب آپ مریں گے تو مال تب تو چھوٹ ہی جائے گا، کبھی قبر میں مال ساتھ نہیں گیا، جائے بھی تو وہاں کام نہیں آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ ختم قرآن اور اس کی دعا ہو جائے گی۔